بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 31 مارچ سے 6 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جب پروگرام آن ایئر آئے گا، جمعہ کا دن ہوگا، اس کے 2 دن بعد چاند رات ہوگی۔ آپ کو چاند رات مبارک، اور پھر عید ہوگی، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں اور عید ضرور آپ کو گزارنے کا موقع دے۔ سپریٹ ایک پروگرام بھی کروں گا اذان کے ساتھ، تو آپ کو یہ ہیپی عید کے مطلب عید مبارک کروں گا۔ تو سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور 9th کا لاٹ 7th ہاؤس میں۔ عید یہ 31 مارچ اور 1 اپریل، تو عید پہ بڑی آپ جو کہتے ہیں نا روزوں کا جو وہ ہوگا، وہ روحانیت، وہ جو ایک فلو، وہ اسی طرح ہی قائم رہے گا۔ اور وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ورگو کافی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو وہ اعتکاف سے کا جو موڈ ہوگا، اسی موڈ میں ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہوں۔ اور جب 9th کا لاٹ 7th میں جاتا ہے، تو یہ آپ یہ پارٹنرشپ کے لیے غیر ملکیوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے معاملات میں آپ زیادہ رہتے ہیں، اور کسی فارنر کے ساتھ بھی کوئی پرپوزل وغیرہ ڈسکس ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کسی شرائن پہ جائیں گے، مسجد جائیں گے، کوئی یاترا یا کوئی اس قسم کا، آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ بڑا اچھا ہوگا، اور آپ کے وزڈم اور یہاں پہ جب عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے، تو باہر فقیروں کی ایک لائن بیٹھی تھی، ان پہ آپ کی فوکس زیادہ ہوگا، ان کو پیسے بانٹتے، فطرانہ دیتے، ان کی طرف توجہ آپ کی زیادہ ہوگی، اور کافی چیریٹی، دان اور صدقات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، وہ کنٹینیوٹی ہوگی جو آپ نے پچھلے رمضان میں پچھلے ہفتے سے گزار رہے ہیں، اور میڈیٹیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی، اور فلائی کاموں میں بھی بڑی دلچسپی ہوگی۔ زیادہ تر آپ لوگوں کی مدد، لوگوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کی ہیلپ کرتے، چیریٹی، دان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کافی دوسروں کو نصیحت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عید آپ کی بہت ہی انٹیوشن وائز آپ کی بہت اچھی ہوگی، ایک مذہبی رنگ ہوگا آپ کے اندر، جس کو آپ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ورگو پھر 2nd اور 3rd مون جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں، اور وہ تھوڑا سا نہیں، کافی ریٹروگریشن، اور پھر بھی آپ کا جو موڈ سوئنگ ہوگا نا، وہ آپ کو آپ کی جو دولت کے بلب ہوتے شو مار کے اپنی کسی کو شادی کے لیے آپ پرپوز کریں گے، اور خود غرضی کی آپ کی ہوگی، اور رشتہ جو ہوگا، کچھ کاروبار ایسا کریں گے جس کو چھپا کے بھی کرتے ہوئے، شیئر بزنس میں بھی آپ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو۔ تو والد صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ہوگا مون جوپیٹر۔ تھوڑا سا سینسٹیو ضرور ہوں گے، اور کٹسی میں آپ رہیں گے، اور کٹسی کی وجہ سے کسی کو نہ نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے اوپر کام کا بوجھ سوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اینی ہو، اوورآل یہاں پہ آپ کو پیسے بھی آ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے سفر بھی ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ کی سروسز کو ریکگنائز بھی کیا جائے گا۔ ٹریڈ اور کامرس میں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ پولیٹیکل پاور، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ پبلک میں جائیں گے، اور کافی یہ ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور آگے ان کو تھوڑا سا پبلک سے ٹف ٹائم مل جائے گا، تو وہ یہ دے ہیو ایبلٹی ٹو ہینڈل دیم، ہینڈل کر لیں گے۔ اور خاص طور پہ انتظامی امور، ججز، پولیس اتھارٹی، حکمران جو ورگو، ان پہ پریشر رہے گا، یہ ان پہ کوئی فورسڈ ڈیوٹی آئے گی، جسے کہتے ہیں نا، کرنا نہیں چاہیں گے لیکن پھر بھی یہ ڈیوٹی ان پہ لاگو کر جائے گی، امپوز کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے یہ کافی ڈسٹرب رہیں گے۔ اور پھر باس کے ساتھ بھی آپ کہتے ہیں کہ دل میں اس کو کوستے ہوئے نظر آئیں گے، یار عید کی چھٹیوں میں تو میری جان چھوڑ دیتے۔ تو اس قسم کا آپ جو کہتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں اپنی مرضی
کو بغیر کوئی کام کرنا، وہ کسی کو نہ کر سکنا اور پھر وہ کام کرنا پڑ جائے، تو یہ ایک سچویشن بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا مون مارس آپ کا 11ویں گھر میں ہے، اور 11ویں کا لاٹ 11ویں میں 4 5 6 کمال کا ہوگا۔ یہاں تو آپ بڑے اچھلتے کودتے آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو بڑوں کی سپورٹ مل جائے گی، آپ کو ایلڈرز کی سپورٹس مل جائے گی، آپ کی خواہشات کا یہ گھر ہے، اور 11ویں کا لاٹ خیال ہے جو آپ سوچتے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے، آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اب خواہشات پوری ہونا، یہ آپ کا 11ویں گھر کیسے لگے گا؟ جیسے خواہشیں خود چل کے آپ کے دروازے پہ بیل دے رہی ہیں کہ میں آ جاؤں اندر، تو اس قسم کا موڈ ہوگا۔ اور پھر شادی طے ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، جیسے بڑے خوش ہوں گے۔ اسپیکولیشن بہت اچھا ہوگا۔ ٹریڈ اگر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹریڈ کی اٹھان بہت ملتی جاتی ہے، کمال کا۔ اور آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، اگر ہاسپٹل ہے تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، کوئی مزری ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹس کے یہ 3 دن ہوں گے۔ رول آف وائف اینڈ یور ڈومیسٹک ایشو وڈ بی ایکسیلنٹ، بہت اچھا ہوگا۔ بٹ مون اور مارس آپ کو تھوڑا سا اگریسو، تیز، ریش کرے گا، جس سے آپ کا لیفٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے، یا لیفٹ آرم آپ کا گر جائیں گے، جھٹکا لگے گا، چوٹ لگ جائے گا، بازو سیمی فریکچر، خدا نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہو جائے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی وہ کیا کہتے ہیں ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہوگا، اوور ایکٹیو نہیں ہونا، کرجیس نہیں ہونا، ایمبیشیس نہیں ہونا، شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا۔ فائٹنگ سپرٹ آپ کی بہت بڑھ جائے گی، اور جس سے آپ کافی پشی ہوں گے۔ تو اس لیے بالکل اپنے آپ کو جتنا کنٹرول، جتنا نارمل، جتنا سکون میں رکھ سکتے ہیں رکھیے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ آپ کی فارن ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی، فروٹفل ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اسپیکولیشن آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی، اور انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا پورا کوآپریشن ہوگا، اور بہن بھائی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ وہ دوست جو کوئی بڑے عہدوں پہ ہیں وہ آپ کو بغیر کہے آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از ایکسیلنٹ ٹائم فار یو ورگو کے لیے۔ اور یہ ہے کہ کیونکہ ان کے سینڈر میں کیتو تو تھوڑی سی چل لگی رہے گی، وہ بھاگ دوڑ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور ایز یوزول اپنے کسی نہ کسی مسئلے میں الجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ بٹ انرجی جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوگی، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔